بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ سعد حسین صاحب کی۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے ہے، وہ بھی آپ سنیں گے۔ اور انہوں نے ان حکمرانوں کو جو اس وقت سو رہے ہیں اور جو اس وقت عیاشیاں کر رہے ہیں، اس وقت بدماشیاں کر رہے ہیں، اور جو منافقین ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کی گستاخیاں اس وقت عروج پر ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو کیا ہے کہ اگر یہی گستاخ، میری ایک بات آپ یاد رکھیں جتنے پاکستانی مجھے سنتے ہیں، اگر یہی سویڈن جس نے یہ اجازت دی کہ قرآن پاک کو جلایا جائے، اور وہ انتظامیہ جس نے اس کو یعنی پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہو گیا، وہی انتظامیہ، اور وہ جج جس نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ آزادی اظہار رائے کا حق رکھتا ہے اور یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ جج ہو گیا۔ اور ادھر سے پاکستان کے جو حکمران ہیں، چاہے وہ عمران ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ شہباز ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جو موجودہ حکمران، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے اگر دوسرا وہ قرآن مجید جلانے والا، اگر وہ ان کو پیسے دے دے، یعنی سویڈن پیسے دے دے، وہ جج پیسے دے دے، اور وہ گستاخ جس نے قرآن مجید کو جلایا، اگر وہ ان کو پیسے دے دے، تو یاد رکھیے کہ اس گستاخ کا زرداری بھی چہرہ چوم رہا ہوگا، اور اس گستاخ کا شہباز شریف بھی چہرہ چوم رہا ہوگا، اس کا یہ عمران بھی چہرہ چوم رہا ہوگا، کیونکہ ان کا جو ایمان ہے نا، جو پاکستان کے اوپر حکمران مسلط ہوتے ہیں، آپ عوام کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ انہی کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ پہلے ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں نا، ان کو اسلام سے غرض نہیں ہوتی، ان کو پیسوں سے غرض ہوتی ہے، ان کو اقتدار سے غرض ہوتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے کہ نہیں اس گستاخ، بلکہ اس گستاخ کو پاکستان آنے پر پروٹوکول دیا جائے گا۔ پروٹوکول، اگر وہ ان کو پیسے دے دے، ارب خرب ڈالر دے دے، تو یاد رکھیے اسی گستاخ کو کارپیٹ کے ذریعے خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اسی قرآن مجید جلانے والے کو، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ فرانس کا حکمران، فرانس کا صدر، اس کا اگر چہرہ شہباز شریف جو ہے وہ چومتا ہے پیسوں کی غرض سے، تو کیا قرآن مجید کو جلانے والے کا یہ چہرہ نہیں چومے گا؟ یہ اس کا بھی چہرہ چومے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے جوتے بھی چومنے کو تیار ہو جائیں گے اگر ان کو پیسے مل جائیں۔ یہ ان کی غیرت ہے، یہ ان کا ضمیر ہے۔ اور اس طرح سے جو علامہ سعد حسین صاحب کا پیغام آیا ہے، وہ پیغام ناظرین سب سے پہلے آپ سنیے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا آگے بات کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، تم عبداللہ بن عمر کی اونٹ اس لیے زیادہ محنت سے پالتے ہو کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اس کو اس لیے زیادہ گھاس اور اس کی خدمات کرتے ہو۔ فرمایا عبداللہ بن عمر ابھی اس اونٹوں کو پکڑ اور ابھی فروخت کر دو، جو ان اونٹوں کی قیمت ہے اس کے مطابق قیمت تو اپنی جیب میں رکھ، اور جو اوپر ہے وہ بیت المال میں جمع کرا۔ اور فرمایا آج کے بعد عبداللہ بن عمر کی رعایا میں اونٹ نہیں پال سکتے۔ کر دیا، ختم کر دیا یار۔ تو ناظرین یہ تھا وہ پیغام جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، جس میں علامہ سعد حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اونٹ تھا، تو جو لوگ تھے رعایا میں بسنے والے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ امیر المجاہدین کے بیٹے ہیں، یعنی امیر المومنین کے، سوری، حضرت عمر کے، خلیفہ وقت کے، تو ان کے وہ اونٹ کی جو دیکھ بھال تھی یا چارہ وغیرہ تھا وہ زیادہ ڈالتے تھے، اس کی دیکھ بھال زیادہ کرتے تھے۔ جب یہی چیز حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھی تو ان کو وہ چیز ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا، میں بھی ویسا کا ویسا انسان ہوں جیسے یہ دوسرے لوگ ہماری رعایا میں بستے ہیں، تو پھر یہ میرے اونٹ کو چارہ کیوں زیادہ ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اس اونٹ کو بیچ دیا، اور جو اس اونٹ کی قیمت بنتی تھی وہ اپنے پاس رکھ دی۔ یعنی اگر وہ اونٹ تھا موجودہ دور میں 1 لاکھ کا، تو انہوں نے محبت میں جو وپاری تھے
انہوں نے کیا کیا، اس کو 1,20,000 میں خرید لیا کہ یہ امیر المجاہدین امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے۔ تو انہوں نے وہ 1,00,000 اپنی جیب میں رکھا، جو اوپر بقیہ جاتا ہے وہ مال غنیمت میں جا کر جمع کرا دیا۔ یہ علامہ سعد سندھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے حکمران دیکھیں، یہ ان کی غیرت ہے، یہ صحابہ کرام کی اولادوں کی غیرت ہے، یہ صحابہ کرام کی غیرت ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے ان کا۔ ان سے یہ بات بھی، یہ چیز بھی ناگوار گزری کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میری کیا حیثیت ہے، لیکن وہ مرتبے میں کتنی بلند۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک عام انسان کے حقوق ہے وہی میرے حقوق ہے، وہی جس طرح سے عام جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے اسی طرح سے میرے ہی جانوروں کو چارہ جو ہے وہ ڈالا جائے، کھلایا جائے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، اگر شباز باہر نکلتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں سیکورٹی لگا کر اس کے پیچھے، مریم کے پیچھے، زرداری کے پیچھے، اگر یہ کہیں جاتے ہیں تو 55 کلومیٹر دور تک روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، مختلف شہریں روک دی جاتی ہیں کہ یہ پاکستان میں حکمران آئے ہوئے، یہ فلاں حکمران ہے، فلاں مملک کا جو ہے نا وہ یہ اپنا شہر کا وزٹ کر ہے۔ جب تک یہ غداریاں ختم نہیں ہوں گی، یہ عیاشیاں، یہ مکاریاں، اس وقت یہ قوم کے سنورنے کا، معاشیت کے سنورنے کا، اس ملک کے سنورنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا ناظرین، آج علامہ سعد سندھی صاحب کی پیشی کا دن ہے۔ 2 جولائی 2021 کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو کیا کیا گیا؟ عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلی بار جب ان کو 11 اپریل کو گرفتار کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، تو اس کے بعد جب 90 ڈیز گزرے، وہ نظر باندھ رہے، اور 90 دن گزرنے کے بعد ان کو کیا کیا گیا؟ عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد عدالت نے ان کے نظر بندی کالعدم قرار دے کر ان کو ریلیز کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جو اس وقت کا یہ مکار حکمران تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہم عدالتوں کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی عدالت اسلام کے خلاف فیصلہ دے تو اس فیصلے کو یہ فی الفور مانتے ہیں۔ جیسے وہ آسیہ مسیح کا فیصلہ ہو گیا، اور قاضی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہو گیا، جیسی عدالت نے فیصلہ دیا ان لوگوں نے اس پر عمل درآمد فوراً کیا۔ جب عدالت کوئی اسلام کے حق میں فیصلہ دے یا جو بندہ اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کر رہا ہو اس کے حق میں فیصلہ دے تو ان حکمرانوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں اور یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی جہاں پر ان کے اقتدار کا فائدہ ہو، جہاں پر ان کی ذات کا پیدا ہو، جہاں پر ان کو بیرونی اکاؤنٹ سے پیسے ملنے ہو، تو وہ فیصلہ ان کو ایکسیپٹ ہے، قابل قبول ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ جب کوئی دوسرا فریق فیصلہ وہ جیتے اور اسلام کے حق میں فیصلہ ہو تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے موجودہ جو اس دور کا حکمران تھا اس نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی حکمران آج خود کہتا پھر رہا ہے کہ دیکھیں میرے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں کسی اور مقدمے میں، اور یہ بنانا ریپبلک ہے، لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں اور ان کے گھروں اور چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے دور میں ایک سپریم کورٹ 2 بار لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ علامہ سعد حسین صاحب کو ریلیز کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ لوگوں نے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ جبکہ آج اگر عدالت کہتی ہے کہ آج ان کے لوگ کو چھوڑ دیے جاتے تو حکمران جو ہیں وہ دوبارہ اریسٹ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو عدالت بھی یاد آ رہی ہے، آپ کو قانون بھی یاد آ رہا ہے، جبکہ آپ نے اسی عدالت کو، اسی قانون کو روند ڈالا تھا اپنی انا میں، اپنے
اقتدار کی ہوس میں، جبکہ آپ نے اس دور میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اب اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ چلائیں نہیں، آپ چیخیں نہیں، بلکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو، آپ انسان کے بچے بنے اور انسان کو انسان ہی سمجھیں۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ ہر ظلم کرتے ہیں، بلکہ جو ظلم کی حدیں ہوتے ہیں وہ بھی کراس کر دیتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال کیجیے، مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔